أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ 9 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے پارے کے 4 جز کیے گئے ہیں، پہلا پاؤ QC3 میں، دوسرا QC3 میں، تیسرا QC4 میں اور چوتھا آخری پاؤ QC5 میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ QC3 میں جو 5 صفحے ہم نے پڑھنے ہیں وہ صفحہ نمبر 6 سے 10 ہیں، ان کو ہم اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے، چھٹا صفحہ چھوٹی انگلی پہ اور 10واں صفحہ جو ہے وہ انگوٹھے پر رہے۔ تو چھٹے صفحے کے جو ہے اشاروں کو ایک بار دہرا لیجیے۔ جی کیا ہے؟ جی چھٹے صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ دہرا لیجیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ جی ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ 7ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ اور 8ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ ان کو ہم مختصر یوں بھی کہہ سکتے ہیں چھٹے صفحے کے لیے کیا اشارے ہیں؟ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ اور 7ویں صفحے کے لیے کیا کہیں گے؟ فرعون، 40، بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون، 40، بچھڑا اور دکھاؤ اللہ کو۔ اور 8ویں صفحے کے لیے بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ تو آئیے چلتے ہیں 9ویں صفحے کی طرف۔ تو 9ویں صفحے کا پہلا اشارہ ہے عام قاعدہ، دوسرا طول کا وعدہ، تیسرا ہفتہ کے مجرم، چوتھا بقرہ کا قصہ۔ تو ہم نے یہ پہلے 2 اشارے پڑھ لیے تھے، تو آئیے اسے بھی انگلیوں پہ رکھ کے دیکھتے ہیں 9ویں صفحے کو۔ عام قاعدہ، طول کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ عام قاعدہ، طول کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ اور مختصر ہم انہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں قاعدہ، طول، ہفتہ، بقرہ، قاعدہ، طول، ہفتہ، بقرہ۔ تو پہلے 2 اشارے ہم پڑھ چکے ہیں، آئیے تیسرا اشارہ آج ہم نے پڑھنا ہے، وہ کیا ہے؟ ہفتہ کے مجرم۔ پچھلی آیتوں سے اس اشارے کا تعلق کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان کر رہا ہے اور بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر رہا ہے۔ تو آئیے آج کی یہ آیتیں دونوں جو ہے آپ کے سامنے ہے، پلیز ان کو کوئی جو ہے تلاوت کر لیں۔ جی بردر حسن آپ نے ہینڈ ریز کر لیا، آپ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے
ہفتے کے دن میں تب ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ ذلیل بندر. پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. تو آئیے چلتے ہیں حروف اسماء اور افعال کی طرف. اس میں جو وا ہے وہ حرف کے طور پر ہے، لا حرف ہے. یہ لقد جو ہے قد اور لا دو حرفوں سے مل کے بنا ہے. اور علم تم، یہ تم سے پتہ چل رہا ہے فعل ہے. اور علیمہ کا فعل ہے، علیمہ یعلم علم، عالم معلوم علم. اس کے بعد ہے الذین، اسم موصولہ ہے. اہتدو، اہتدو، اہتدو جو ہے واو الف سے پتہ چلا کیا ہے، فعل ہے. اب واو الف کو ہٹائیں تو کتنے ہیں، 4 حرف ہیں، اور پہلا حرف جو ہے حمزہ ہے. تو اگر 4 حرفی ہو اور پہلا جو ہے حمزہ ہو تو وہ باب افعال ہوتا ہے. من جو ہے وہ حرف کے طور پہ آیا، کم جو ہے ضمیر ہے، فی جو ہے وہ حرف ہے. سب سب تو جو ہے کیا ہے، الف لام سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے، واحد ہے. اور پھر جو آگے جو ہے فَقُلْنَا، فا حرف ہے، اسے ہٹا دیں تو قلنا. قلنا جو ہے نا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک ماضی کا فعل ہے. تو ہم نے کہا تھا کالا یقولو کل، تو کالا یقولو کل سے یہ کل نہ بنا. کولو، کولو میں واو الف جو ہے یہ فعل کی نشانی ہے، جسے ہٹا دیں تو کولو. کانا یقولو کل، تو یہ اس سے بنا ہے. ارادت، ارادت یہ 2 زبر سے پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہے، اسم ہے. خاشعین، یا نون سے ہمیں پہچان ہوئی یہ کیا ہے، اسم ہے. اور کون سا ہے، اسم ہے جمع کا ہے اور مذکر کا ہے. آگے فجعلناہا، 3 ٹکڑے، فا جعلنا انہا، ہا ضمیر ہے، اسے ہٹا دیں، فا کو ہٹاتے ہیں، جعلنا. یہ ہم نے دوسری ون میں فعل پڑھا ہوا ہے، جعلا یا جعلو اجعل. تو جعلنا سے ہوتا ہے جعلا یا جعلو اجل، جعلا جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا، یہ وہ جعلنا ہے. یہ لکھنے کا عربی کا ایک قاعدہ ہے. کبھی یہ نون جو ہے اس طرح الف کے ساتھ ایسے لکھا جاتا ہے جیسے کننا میں ہے، اور کبھی یہ الف کو ایسے کھڑی زبر کی شکل میں لکھ دیتے ہیں. یہ اصل میں دونوں ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں. صرف وہ ملا کر لکھانے کی وجہ سے اگر یہاں الف آتا تو ہا کو علیحدہ لکھنا پڑتا، تو اس کو ملانے کے لیے پھر عربی قاعدہ یہ ہے کہ الف کو کھڑی زبر کی شکل میں لکھ دیا. نقالن، یہ جو ہے 2 زبر سے پتہ چلا کیا ہے، اسم ہے، کیوں تنوین ہوتی. لیما، لی جو ہے یہاں پہ حرف ہے، ما جو ہے یہاں پہ اسم کے طور پہ آیا ہے، ما موصولہ سے کہیں گے. بینا، بینا جو ہے یہ کیا ہے، اسم ہے، ظرف ہے. پھر ہے یادی، یادی جو ہے اے دی واحد ہوتا ہے، یادی اس کی جمع ہے، ہاتھوں کو کہتے ہیں. ہا جو ہے ضمیر ہے، اسم ہے. با حرف ہے، ما جو ہے وہ کیا اسم ہے. خلفہا، ہا جو ہے یہ ضمیر ہے، اسے ہٹا دیں تو یہ کیا ہے، خلف. تو یہ بینا، خلفا، اماما، موت، وہ جو ہے قبلہ، موتا، بادا، یہ سب کے سب جو ہے ظرف ہیں جو اسم ہوتے ہیں. تن جو ہے یہ کیا ہے، تنوین اسم کی نشانی ہے. تو معزت جو ہے کیا ہے، یہ اسم ہے اور مؤنث اسم. للمتقین، لام کو ہٹا دیں تو یہ الف اس کا واپس آ جائے گا، یہ ہوگا المتقین. الف لام سے بھی پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے، اسم ہے. اور یا نون سے بھی پتہ چل رہا ہے اسم ہے، اور جمع کیا ہے، اور مذکر کا ہے. تو یہ ان کی ہم نے پہچان کر لی. تو آئیے اسباق کو دیکھتے ہیں. ان دونوں آیتوں سے یہ اسباق ملتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں اللہ انہیں سزا دیتا ہے. سزا دینے سے مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی غلط کاموں سے بچتے ہیں. نصیحت صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں لفظی اور فکری ترجمے کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وا اور لقد، البتہ تحقیق،
علم تم تم نے جان لیا، تم نے معلوم کر لیا، الذین ان لوگوں کو، اہتدوا جنہوں نے کیا کیا، زیادتی کی، اہتدوا زیادتی کی، منکم تم میں سے، اس میں فی السبت یعنی ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا تو پس ہم نے کہا، لہم ان سب سے، کونوا ہو جاؤ، ارادتن بندر، خاسئین ذلیل، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یاد دلا رہے بنی اسرائیل کو کہ جب تم میں سے جو ہے، تم میں سے جن لوگوں نے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن، پھر ہم نے ان کے لیے سزا کے طور پہ کہا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اور ظاہر ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کا حکم دیں تو وہ چیز جو ہے جیسی وہ چاہتی ہو جاتی ہے، تو وہ بندر بن گئی۔ تو اس میں نیا لفظ اہتدوا ہے پاسب، تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ فقرہ لیں گے، اہتدوا منکم فی السبت، فی السبت، اور قرادت خاصین نیا ہے تو کیا کہیں گے، کونوا قرادتن خاسئین، کونوا قرادتن خاسئین۔ تو چلیے اس کی شرح لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلَمْتُمْ کا مطلب ہے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام نہیں کریں، بلکہ اس دن کو صرف عبادت کے لیے خاص کر۔ اس حکم کے بعد کچھ لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی، وہ جو ہے جمعہ کے دن ہی پانی میں جال ڈال دیتے تھے اور اتوار کے دن جال میں پھنسی مچھلیاں پکڑ لاتے۔ دیکھا جائے تو انہوں نے مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن نہیں کیا تھا، لیکن حقیقت میں انہوں نے ایسا کام کیا جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ کونوا قرادتن خاسئین کا مطلب ہے انہوں نے اللہ کے قانون کو تنوع کر اپنی خواہش کے مطابق کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے جسموں کو بندروں کو جسم سے بدل دیا۔ آئیے حدیث لیتے ہیں۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے یہ لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بناتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے احکام کو بدل دیں گے، لہٰذا ہمیں اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے جو ہے، آواز کم کرو اس کی۔ جی آپ میں سے کوئی جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ جو ہے پڑھ لے۔ جی میں کر دوں؟ نگت پر جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ، علمتم الذین تم نے ان کو، اعتدوا منکم زیادتی کی تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ تب ہم نے ان کے لیے کہا، کونوا تم ہو جاؤ، قرادۃ خاسئین بندر ذلیل۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس میں دو پوائنٹ ہیں، وہ ان کو نوٹ کر لیجئے۔ السبتی، تا کے نیچے زیر آ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی یہ آپ نے بتایا تھا کہ فی کی وجہ سے آ رہا ہے، فی کا جب آئے تو پھر زیر حرف آتی ہے، حرف جر، حرف جار ہے نا، فی حرف جار۔ تو حرف جر کے بعد والے اسم کے نیچے زیر آتی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ اس میں تنوین آئی ہے، تنوین ہے قرادتن، تن، تو اور یہ جو ہے یہاں پہ ہم اس کو پرونونس کر رہے ہیں، کیوں؟ اس کے بعد جو ہے خا آ رہا ہے، اس لیے ہم کہیں گے قرادتن۔ لیکن اگر اس تنوین کے بعد لام یا را سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہے، یا لام یا را آ جائے، پھر اس تنوین کو نہیں پرونونس کرتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اگلی آیت میں آ جائے گا یہ۔
بسم اللہ فجعلناها فا پس جعلنا ہم نے بنا دیا ہا اس واقعے کو نقالن عبرت لما ان کے لیے بینا یدیہا بینا کی معنی ہوتا ہے درمیان، یادی ہاتھوں کے درمیان کا مطلب کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے عربی کا، بینا یدیہا کا سامنے، یعنی محاورہ ہے۔ جیسے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی محاورہ ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ دودھ ہے اور پانی ہے، بلکہ یہ ہے کہ کسی چیز کا بہت واضح ہو جانا، کسی چیز کا بہت کلیئر پتہ چل جانا، اس کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے۔ اسی طرح بینا یدیہ کا مطلب ہے سامنے کسی چیز کا ہونا، جیسے ہاتھوں کے سامنے کیا ہے، ہاتھ آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز نظر، تو عربی میں یہ محاورہ ہے بینا یدی یعنی سامنے، ہاں اس کے، اور ماں خلفہ، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، اس کے یعنی اس کے پیچھے کیا، معزت، یہ دیکھیں یہاں پہ تنوین ہے، نون ہے، لیکن جب ہم اسے پروناؤنس کریں گے تو نون کی آواز نہیں آئے گی، کیوں؟ معزت للمتقین۔ اسی طرح اوپر تھا نکالن، نون کی آواز تھی تنوین کی، لیکن جب ہم نے اسے ملایا تو کیا ہوا، نکالما لام کے ساتھ ملا۔ آپ کو ایک یہ QC1 میں پڑھایا گیا تھا، جب ہم کہتے تھے جی ابدا کا ٹیبل کرو تو آپ کیا کہتے تھے، ابدا، ابدو، ابتا، ابتو، ابتو۔ وہاں ہم آپ کو یہ کہتے تھے اگر کسی حرف پہ جزم سکون آ رہا ہو اور اس کے بعد والے پہ تنوین ہو تو جس پہ جزم سکون ہے اس لفظ کو نہیں پڑھتے، تو ابتم میں دال کو ہم نہیں پڑھتے تھے، ابتم میں دال کو نہیں پڑھتے تھے، ابتم میں بھی نہیں، یہاں بھی وہی صورتحال، نکالن، یہ تنوین ہے، تنوین کو جب کھولتے ہیں تو کیا ہو جائے گا، نون کے ساتھ کھلے گا اور آخری نون پہ کیا ہے، جزم، وہ نون کے اوپر جزم ہو جاتا ہے، جب جزم ہوتا ہے تو وہ اگلے لفظ پہ آ رہا ہے شد، تو لہٰذا نون جو ہے وہ اس کی آواز نہیں نکلے گی، جیسے ابتم میں جو ہے دال کی نہیں نکلتی، وہی ایگزیکٹلی وہی چیز ہے، یہاں لکھا ہوا نہیں نظر آ رہا ہے، صرف آپ نے اپنے وہ سمجھ سے کام لینا ہے کہ اچھا یہ تنوین جب کھلے گی یہ تو ہوگا نکالن، نکالن کیسے لکھیں گے، نون کاف لام اور نون، اور لام پہ زبر ہوگا، نون پہ جزم ہوگی، تو نون پہ جزم آ گیا، آگے لام پہ شد آ رہی ہے تو نون نہیں پڑھی۔ اسی طرح معزتن کو جب تا کو کھولیں گے تو یہ کیا ہوگا، معزتن، یعنی تا اور نون کھل کے آئیں گے تو نون کے اوپر جزم ہوگی، تو نون جزم ہے، آگے لام پہ شد آ رہی ہے، وہی ابتا والا۔ تو یہ اب بات آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اگر کسی جو ہے حرف پہ جزم ہے یا سکون ہے اور اس کے بعد پہ شد ہے تو جزم والے حرف کو پروناؤنس نہیں کیا جائے۔ وہاں QC1 میں آپ کو اس ٹیبل میں وہاں یہ بات بتائی تھی، وہاں پہ لکھا ہوا تھا، یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، یہاں پہ آپ نے اپنی عقل سمجھ سے کام لینا ہے کہ تنوین کو کیسے کریں گے، نکالن، ایسی پڑھیں گے نا، نکالن میں لام پہ تو زبر آ جائے گا، نون پہ جو ہے جزم ہے، نون پہ جزم اور آگے لام پہ شد آ رہا ہے تو لہذا نون نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح نیچے معزتن، تن میں نون جو ہے وہ ساکن ہے اور آگے جو ہے لام پہ شد آ رہے تو کیا ہوگا، نون نہیں۔ اب یہ بات جو ہے آپ کو تھوڑی بہت سمجھ بار بار آئے گی، یہ اس کو ہم دہراتے رہیں گے۔ تو کیا ہے، بینا یدیا ان کے ہاتھوں سے، ما خلفہ، اور جو ان کے پیچھے تھے وہ معزت للمتقین، اور نصیحت ہے، معزت یعنی واز، نصیحت، یہ واز بھی اسی سے لفظ نکلا ہے، معزت ہے، اور للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اس میں نیا لفظ ہے نکالن، اور بینا یدیا ہے تو اس کے لیے ہم فکرہ بنائیں گے، نکالل ما بین یدیہا، اور اگلا خلفہ کے لیے ہوگا وما خلفہا، اور متقین اور معزت کے لیے کیا ہوگا، وہ معزت المتقین۔ تو یہ اس طرح ان کے فکرے کر کے آپ نے الفاظ کو یاد کیا۔ تو چلیے اس کی شرح لیتے ہیں۔ نکالنے کے معنی ہے عبرت، یعنی ایسی سزا جو لوگوں کو گناہ کرنے سے باز رکھے۔ معزت للمتقین ہے نصیحت اور یاد دہانی صرف انہی لوگوں کو یہ فائدہ مند ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس سزا سے عبرت حاصل کرنے کی نیت سے 10 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے اور ان بندوں کو تصور میں دیکھیے۔ اس طرح کرنے سے آپ کو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔
تو اب آپ کی باری ہے جی برادر خالد، آپ نے پہلے ہینڈ ریز کیا تھا، پلیز آپ اس بار جو اس کا ترجمہ تلاوت کر دیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پھر ہم بنا دیا اس وقت کو نہالاً لما بین یدیہا کے لیے جو اس کے سامنے موجود ہے، خلفہ موعظۃ جو اس آنے والے تھے اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ جزاک اللہ۔ کوئی اور اس کو ایک بار پڑھ دے، ان کے اس میں تھوڑی سی ڈسٹربنس تھی۔ جی سمینہ ظہیر، جی سسٹر آپ دوبارہ اسے پڑھ لیجیے تاکہ سب کو سمجھ آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلناها نکالا لما، اور پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت ان کے لیے بین یدیہا اس کے سامنے جو موجود تھے، وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے اور نصیحت پرہیزگاروں کے ومعزت للمتقین، وموعظۃ للمتقین نون نہیں آئے گا سسٹر، یہی تو اسی پہ تو ساری اتنی للمتقین سے اس کو مکس کیے ہیں۔ آپ جب اسے مکس کر کے پڑھیں گے یہ کھل جائے گا۔ معزت تن ہے نا، تن کا نون جو ہے اس پہ جزم ہے اور لام جی پہ شد ہے، تو نون کی آواز بالکل ختم ہو جائے گی، آئے گی نہیں۔ یہ ہوگا تا جو ہے لام سے جڑے گا، وہ معزت للمتل تل تل ہو جائے گا، جیسے ابتا، ابتا میں با جو ہے جا کے تا سے جڑتی ہے، دال کی آواز نہیں ہوتی، اسی طرح یہ تا لام سے جڑے گا، نون غائب جی بالکل۔ وموعظۃ للمتقین۔ ہاں اب آپ نے میری بات سمجھ لی ہے، یہ اس کو جی آپ یاد رکھیے کہ جگہ جگہ قرآن میں بار بار یہ چیزیں اسی طرح آئیں گی، تو ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ جو ہے وہ بغیر غلطی کے اس کو پڑھتے جائیں۔ چلتے ہیں اسباق کی طرف۔ ایک بات ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں اللہ انہیں سزا دیتا ہے۔ سزا دینے سے جرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی غلط کاموں سے بچتے ہیں۔ نصیحت سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو تقویٰ ہے۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری مدد فرما کے میں گناہگاروں کو ملنے والی سزاؤں کو یاد رکھوں تاکہ میں بھی گناہوں سے دور رہوں، اور اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے انشاءاللہ میں تاریخ میں مذکور مختلف قوموں کو دی گئی کم از کم 5 سزاؤں کی لسٹ بناؤں گا یا بناؤں گی، اور ان سزاؤں کو یاد رکھوں گا اور تاریخ کی سب سے بہترین اور مستند کتاب آپ قرآن میں سے کم 5 جو ہے ایسی قوموں کا جو ہے وہ نام ڈھونڈے جن کو عذاب ہوا تھا اور اس عذاب کی وجہ کیا تھی۔ تو یہ جو ہے آپ جب ایک بار لکھ لیں گے یہ مشق کر لیں۔ مثلا قوم نوح جو ہے وہ تباہ ہوئی، اسی طرح قوم نمرود جو ہے تباہ ہوئی، قوم فرعون تباہ ہوئی، قوم ہود جو ہے وہ تباہ ہوئی، قوم صالح ہے، اسی طریقے سے اور بھی کئی انبیاء کا جو ہے ذکر اور ان کی قوموں کا، تو ان کو آپ دیکھ لیجیے۔ آئیے چلتے ہیں اسما کی طرف۔ اس میں آنے والے اسما میں ایک آیا خاصین، اس کا واحد ہوتا ہے خاصی اور جمع خاصون اور خاصین۔ ایک آیا معزت، معزت جو ہے اس کی جمع معاذ ہے، اور 3 حرفی جو صحت مند افعال آئے ہیں اس میں ہے عالمہ، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم۔ روٹ لیٹر اعلامی ہے، کیا کون سا باب؟ عالمہ میں ہی زیر پہلے آگے درمیان پہ لہذا باب سامیہ ہوگا۔ دوسرا ہے جعلا، یجعلو، اجعل، جاعل، مجعول، جعل، روٹ لیٹر جیم این لام ہو گئے۔ باب کیسے پتہ چلے گا؟ ماضی میں دیکھتے ہیں، ماضی میں تو تینوں زبر ہیں، کوئی پتہ نہیں چلا۔ مضارع میں آئیے یجعلو، دیکھیں این جو ہے اس پہ زبر آیا، ماضی میں بھی این پہ زبر اور مضارع میں بھی، تو کیا ہوا؟ باب فتح۔ جب دونوں میں زبر ہو ماضی مضارع، باب کیا ہوتا ہے؟ فتح۔ تو آئیے یہ ہمارا ٹیبل ہے عالمہ کا، آپ میں سے کوئی پلیز اس کو کرا دیں۔
جی شاہین، یس سسٹر شاہین، آپ نے سب سے پہلے ہم ریز کیا آپ کرا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم. علیما اس نے جانا، علیمو علمتا علمتو علمتم علمنا علمت، یعلمو یعلمونا تعلمو عالمو تعلمونا نعلمو تعلمو، علم علمو، لا تعلم لا تعلمو، عالم معلوم علم. اس کی 6 چابیاں بتا دیجیے، 3 افعال 3 اسما. علیما یعلمو علم، عالم معلوم علم. روٹ لیٹر مادہ، عین مادہ لا کی عین لام، اور باب، جی افعال باب کا نام کس باب سے ہے؟ افعال سے افعال تو ہے 4 حرفی ہوتا ہے، یہ تو 3 حرفی ہے، اس کی سمیہ. تو دنیا ہی ہے. ہاں جی جی سمیہ سمیہ. یہ دیکھیں، یہ عالمہ میں لام کے نیچے زیر آ رہا ہے، یہ ماضی کا پہلا سیرہ ہے. ماضی کے پہلے سیرے میں اگر 3 حرفی کوئی فعل ہے اور اس کے نیچے زیر آ رہا ہے درمیان والا، باب سمیہ. ٹھیک ہے. ابھی ایک اور بھی ہوتا ہے باب، حسیبہ میں بھی زیر آتا ہے، لیکن وہ ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی بات کرتے ہیں. ہم یہاں جو ہم نے پڑھا ان کی بات کرتے ہیں، اس کے مطابق جی یہ سمیہ کا باب ہے. تو چلیے اگلا جو ہے اس کے بعد فعل ہے جعلہ. جی کسی اور نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا، ان کے ساتھ ہی غالباً سمینہ تھی یا کون تھی؟ جی سمینہ ظہیر، جی آپ کرا دیجئے یہ ٹیبل. جی سر. جعلا اس نے بنایا، جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا جعلت، یجعلو یجعلونا تجعلو اجعلو تجعلونا نجعلو ہیا تجعلو، اجعل اجعلو لا تجعل لا تجعلو، جائل مجعول جعل. 6 چابی، 3 افعال 3 اسما کی. جعل یجعلو اجعل جائل مجعول جعل. اس کے روٹ لیٹر مادہ کے حروف. جیم عین لام. باب، ضربہ. دربہ کہاں ہوا؟ اس کے نہیں نہیں مضارع میں کہیں زیر آ رہا ہے درمیان والے کلمے میں؟ نہیں فتح پہ ہے سر. تو پھر بس یہ آپ نے درمیان والا کلمہ دونوں دیکھنا ہوتا ہے، ماضی کا مضارع، دونوں پہ زبر باب فتح. اگر پہلے پہ زبر اور دوسرے پہ زیر ہے پھر باب در. اگر پہلے پہ زبر اور دوسرے پہ جو ہے پیش آ رہا ہے باب نصرہ. اور اگر ماضی میں ہی زیر آ گیا باب سمیہ. یہی 4 بات تو آپ لوگوں نے اب تک پڑھی ہے، تو لہٰذا ان 4 کا اب آپ کو پکا ہو جانا چاہیے. جعلہ میں عین پہ زبر ماضی میں، مضارع میں یجعلو میں عین پہ زبر، دونوں زبر آگے باب فتح. اگر یہاں مضارع میں عین کلمے کے نیچے زیر ہوتا پھر ہم کہتے ہیں باب ضرب ہے، اور اگر عین کلمے پہ پیش ہوتا ہم کہتے ہیں باب نصرہ ہے. اگر ماضی میں ہی جو ہے وہ عین کلمے کے نیچے کیا ہوتا زیر ہوتا پھر ہم کہتے ہیں سب. ایسا پچھلا تھا، علیمہ جو ہے وہ تھا. تو آئیے آگے چلتے ہیں، کمزور افعال کو دیکھ لیتے ہیں. کالا یقولو قل، قائل مفعول قول. کالا جو ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا روٹ لیٹر کیوں الف آ گیا. تو الف کے 2 ہی مطلب ہیں، یا تو یہ واو ہوگا یا یا ہوگا. ہم مضارع میں جاتے ہیں کیا ہے یقول، واو ظاہر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے کاف واو لام. ٹھیک. اچھا اگلا دیکھیں، کانا یقولو کن، کائن ڈیش کون. کانا میں جو روٹ لیٹر نہیں پتہ چل رہا کیوں الف آ گیا، یا تو واو ہوگا یا. ہم مضارع میں جا کے چیک کرتے ہیں، یقون واو آ گیا، تو اس کا مطلب ہے اس کے روٹ لیٹر کیا بنیں گے کاف واو دو. ٹھیک ہے. تو چلیے یہ کمزور افعال ہے، لہٰذا ان کے ابواب کا جو ہے ہم وہ نہیں کرتے ہیں. تو آئیے اس کے ٹیبل دیکھیں. ہاں خسا، خسا یخسو اکسا، خاسم مخصون خسو. تو یہ خسا جو ہے اس میں دیکھیں خاسین حمزہ، اس کے تو روٹ لیٹر ہمیں مل گئی. اب اس کا باب ڈھونڈنا ہے. اس میں درمیان والا کلمہ کیا ہے سین ہے، سین پہ ماضی میں کیا ہے زبر، مضارع میں سین پہ کیا ہے زبر، دونوں زبر ہوئے تو باب فتح، تو یہ باب فتح سے.
پھر ایک اور ہے واعظ، واعظا یعظو از، واعظ موعوظ، اور اس کے ساتھ جو ہے وعظ معزت، واعظا یعظو از، واعظ موعوظ وعظ اور معزت. تو اس کا جو ہے روٹ لیٹر تو کلیئر ہے، واو این زا. اب آ جائے باب کے لیے درمیان والی کلمہ کیا ہے؟ این میں پہلے ہی ماضی میں ہی زیر آ گیا، تو باب جو کیا ہے یہ سمیہ کے پہ، لیکن چونکہ یہ کمزور میں سے ہے تو اس لیے ہم اس کے دو پہلے لیٹر لیتے ہیں، واو این. واو این جو ہے وعدہ کا مخفف ہے، یہ وعدہ ہے لیکن وعدہ کس میں ہے؟ سمیہ کی پیٹرن پہ. سمیہ پہ نہیں آ رہا بلکہ یہ دربہ کا آ رہا ہے. کیوں؟ واضح مدارے میں جا کے این کلمے کے نیچے زیر آ گیا تو باب دربہ کے سامنے وعدہ لکھا ہوا ہوگا. تو اصل باب اس کا کیا ہے؟ دربہ ہے، لیکن کمزور میں یہ وعدہ واو این سے اس کی علامت ہے. تو چلیے جی اگلا جو ہے فعل ہم لے لیتے ہیں ٹیبل کالا. جی سسٹر پروین آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ سے کرا دیجیے. کالا میں نے کرنا ہے کہ کسی اور نے؟ میں نے تو پروین آپ آپ کا ہی کا نام نام کالا کالا کالو قلتا قلتو قلتم قلنا ہی قالت یقولو یقولونا تقولو اقولو تقولونا نقولو ہی تقولو قل قولو لا تقل لا تقولو قائل مقول قول. چھ اور اس چابیاں کی بتا دیجیے. چابیاں، جی فعل کی چابیاں کالا یقولو قل، اسم کی چابیاں قائل مقول قول، اور روٹ اس کا لیٹر. باپ ہے ناصرہ، اور اس کا مادہ ہے کاف واو لام. جی سسٹر ساجدہ آپ یہ اگلا کرا دیجیے کانا کا ٹیبل. کانا اٹھا، کانو، کنتا کنتو کنتم کننا، کانت. یکونو یکونون تکونو اکونو تکونون نکونو ہی تکونو. کن کونو لا تکن لا تکونو کائنون کونن. گڈ. اور سر ڈیش آن. کانا کانا یکون، چابیاں 6 جو ہیں کانا یکونو کن کائنن کونن. اور ڈیش آن. مادہ سر ڈیش کن، مادہ سر کاف واو نون، اور باب جو ہے وہ نون. ناصرہ، باب ناصرہ. چل اگلا جو ہے ہمارے پاس فعل ہے خسا. تو خسا آ کے لیے کون ہے جی، کس نے کرانا ہے؟ جی سسٹر شاہین کرائیے. خساء خساؤ خساتا خساتو خساتم خسانا خساءت. یخساؤ یخساؤنا تخساؤ اخساؤ تخساؤون نخساؤ تخساؤ. اخسا اخساؤ لا تخساؤ لا تخسا لا تخساؤ. خاسئ ڈیش خسئ. چھ چابیاں. خاساء یخساؤ اخسا. خاسئ ڈیش خسئ. اور اس کے روٹ لیٹر. خیس سین حمزہ. سین حمزہ. اور اس کا بعد درمیان والے لفظ کو دیکھیں ماضی مضارع میں فتح فتح، کیونکہ دونوں پہ زبر ہے، با فتح. جی سسٹر زاہدہ یہ اگلا کرا دیجیے. جی السلام علیکم. جی وَأَذَا وَأَذُو وَأَزْتَ وَأَزْتُ وَأَزْتُمْ وَأَزْنَا وَأَزَتْ. یائزو یائزون تائزو آئزو تائزون نائزو تائزو. از ازو لا تائز لا تائزو. واعظ
موعوزن بازن یا موعظاتن 6 جی چابیاں وعظا یعظو از واعظن موعوزن بازن یا موعظاتن اس کے روٹ لیٹر بتا دیجیے. واو عین زوئے زوا، واو اینڈ زوا. زوا اور جو ہے اس کا واو باب عین زوا درمیان والا حرف دیکھیں ماضی میں این ہے. ضربا یضربو سے ضربا ہاں، یضربو اور یہ کیا ہے؟ باب دھرابا سے ہوگا. آپ نے دوسرا ضربا سے کرتے ہیں. مزید فی کے بیچ میں کچھ افعال ہیں. اہتدا یہتدی اہتدی، محتدن محتدن اہتداءن. تو یہ جو ہے اس میں جو ہے یہ کیا ہے دیکھیں کتنے 5 حرفی ہے. 5 حرفی تو 2 زیادہ ہوئے حمزہ اور تا. تو حمزہ اور تا کس میں آتے ہیں؟ اختلافہ میں آتے ہیں. تو لہٰذا یہ باب اختلافہ ہوا. تو اس کا ٹیبل دیکھ لیجئے. جی کون کرانا چاہے گا کرائیں جی. لیبر مسعود جی سسٹر کرائیے. اهتدى اهتدوا اهتديت اهتديت اهتديتم اهتدينا اهتدت يعتدي يعتدون تعتدي أعتدي تعتدون نهتدي هي تهتدي اهتدي اهتدوا لا تهتدي لا تهتدوا مهتد مهتدا اهتداء. اور 6 چابیاں چھ چابیاں. اهتدى يهتدي اهتدي محتدن محتدن اہتداء. روٹ اور لیٹر مادہ اس کا ہا دال یا اور ساتھ میں جو ہے افعال کے پیٹرن پہ. باب کون سا باب بتائیں؟ افتعال افتعال. افتعال فا عین لام ہے. سارے باب جو ہے فا عین لام ہے. ان میں اضافی لفظ صرف لگے ہوئے. افعال میں حمزہ لگ گیا اور ایک الف لگ گیا. اس میں جو ہے الف کا لگ گیا. افتعال. چلے باب افتعال تھا. تو یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ پورا ہوا. گرامر کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. کورس 3 صفحہ 9.C کلاس میں خوش آمدید. اس میں ہم جو ہے ڈبل لیٹر والا حرف عدلہ کا جو ہے ٹیبل سیکھیں گے. عدلہ اسلمہ کے وزن پہ آتا ہے. اسلمہ 4 حرفی ہے. شروع میں حمزہ ہے تو باب افعال. تو عدلہ بھی باب افعال سے ہوا. ہم نے سیکھا تھا عالمہ سے علامہ، سالمہ سے اسلمہ. علامہ اور اسلمہ یہ مزید بھی ایک جملے اضافی حرف آ گئے. پھر ہم نے 3 جملے سیکھے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ. اختلاف مت کیجیے استغفار کیجیے. اختلاف مت کیجیے استغفار کیجیے. اختلاف مت کیجیے استغفار. اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفرہ. اس طرح ہمارے پاس 5 جو ہے مزید فی کے افعال. علامہ، حسبہ، اسلمہ تینوں زبر سے شروع ہوتے ہیں. اختلافہ، استغفرہ دونوں زیر سے شروع ہوتے ہیں. پھر تیسرا جملہ تھا تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر سے تدبرہ، تدارس سے تدارسہ، انقلاب سے انقلابہ. یہ 3 مزید جو ہے آگے 5 اور 3 یہ 8 ہوئے. کون سے؟ علامہ، حسبہ، اسلمہ تینوں زبر سے. اختلافہ، استغفرہ دونوں زیر سے. تدبرہ، تدارسہ دونوں تا سے. اور آخری 8واں الف نون سے انقلابہ. تو آئیے صحت مند جو QC1 میں آپ نے پڑھے تھے وہ کیا تھا؟ فتح، نصرہ، درابہ سے. اور QC2 میں آ کے آپ نے کمزور افعال کیا سیکھے تھے؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا وہاب وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی دعا. اور پھر آپ نے ایک جملہ سیکھا تھا اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، زنہ درد. اور چوتھا گروپ تھا کیا؟ حمزہ کے ساتھ آنے والے افعال جیسے ہمارا سالہ کرا. تو 4 باب ہوئے: صحت مند، کمزور، یکساں روح والے اور QC3 میں آ کے ہمیں پتہ چلا جی اب افعال کی ایک اور دنیا ہے، اسے کہتے ہیں مزید فی. اس میں بھی 4 باب ہیں. صحت مند کون سے؟ علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ اور انقلابہ. کمزور جو اب تک آپ نے پڑھنی ہے واللہ، نادا، کاما، الکا، اور بھی ہے وہ ایسا ایسا پڑھنی.
اور یکساں حروف والے بھی ہیں، جیسے عدلہ جو آج ہم پڑھیں، اور حمزہ والے بھی ہیں، ان کو کہتے ہیں آمنا، آتا، جو آپ نے پڑھیں۔ تو عدلہ میں کتنے حرف ہیں، ان کو ذرا گن لیجئے جی، کتنے حرف آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ چار چار چار، ہے سر، چار گڈ، 4 نظر آ رہے ہیں۔ شروع میں کون سا ہے؟ حمزہ حمزہ سر، حمزہ حمزہ، تو یہ 4 حرف اسلم، میں اور حمزہ شروع میں ہو تو باب کیا ہوتا ہے؟ بابی کمزور فال ہے سر۔ فعال ہوتا ہے۔ اب چونکہ افعال۔ یہ حمزہ زائد ہے، حمزہ کو ہٹا دیں تو آپ کے سامنے اس کے روٹ لیٹر آ جائیں گے، تو کیا بنے روٹ لیٹر اس کے؟ سر ضاد لام لام ضاد لام لام ضاد لام، اس میں یعنی لام لام ڈبل آ لام۔ رہا ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ یکساں حروف والا یا یکساں ریپیٹنگ حروف۔ لیٹر۔ ہم نے پڑھا تھا سالمہ سے اسلمہ، دلہ سے جو ہے عدلہ، دلگا عدلہ، دلہ گمراہ ہوا، عدلہ گمراہ کیا، یعنی اس نے کسی کو گمراہ کیا۔ تو آئیے عدلہ اس نے گمراہ کیا، عدلو ان سب نے گمراہ کیا، عدللتا آپ نے گمراہ کیا، عدللتم میں نے گمراہ کیا، عدللتم آپ سب نے گمراہ کیا، عدللنا ہم سب نے گمراہ کیا، عدلت اس عورت نے۔ جی اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی اس کو کرا دے۔ جی سسٹر شاہین آپ نے ہینڈ ریز کر لیا، آپ کرا دیجئے۔ عدلہ اس نے گمراہ کیا، عدلو ان سب نے گمراہ کیا، عدللتا آپ نے گمراہ کیا، عدللتو میں نے گمراہ کیا، عدللتم آپ سب نے گمراہ کیا، عدللنا ہم سب نے گمراہ کیا، عدلت اس عورت نے گمراہ کیا۔ جزاک اللہ۔ آئیے اس کا مکالمہ دیکھتے ہیں۔ حل عدلہ، کیا وہ گمراہ ہوا؟ گمراہ ہونا اچھا نہیں ہے نام تو ہم ایمان میں جواب ازلہ دیں ما گے، نام عدلہ ما ادلہ، اور ما اگر کہیں عدل، حل عدلو، اب ما جمع ہے تو ازلہ کیا ما جواب؟ ما ادلو، عدلو، حل عدلل، تا آ گیا تو ہم نے اس کو ما بدلنا ہے۔ ما عدللتو، ادللتو، حل عدللتم، تم آگے یہ بھی بدلنا ما تو یہ کس کو بدلنا؟ ادللنا، ما عدللنا، اضافی لفظ دیتے ہیں۔ حل عدل احدن، کیا نا اس نے کسی ما ایک کو ادلہ گمراہ احدن، کیا؟ حل عدلو احدن، تو کیا کہیں گے؟ ما ما ادلو عدلو احدن، احدن۔ آپ ایک منٹ دیجیے گا، وہ کمال کی بات کر رہی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کیا کلاس آج نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کلاس تو ہو رہی ہے، آ کے جوائن کر لو۔ اب جو گروپ میں ہے سب کو جو ہے لنک جاتا ہے، تو آئیے جی چلتے ہیں۔ سر ابھی آواز رک گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ اس لیے رک سر گئی تھی چپ کہ کر میں گئے ان کو تھے۔ کہنا تھا کہ بہن آ کے کلاس اٹینڈ کرو، کلاس ہو رہی ہے۔ حل عدلو احدن کیا ہوگا؟ ما عدلو ما احدن، ادلو احدن، حل عدلو احدن، ما عدل ما عدللتو ادللتو احدن، 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 حل عدللتم احدن، ما ما ادلنا عدلنا احدن، 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 گڈ۔ اس کو ہم یوں بھی کہتے ہیں، حل عدلنا احدا ما عدلنا احدا، حل عدلو احدا ما عدلو ما احدا، حل ادلو عدلل احدا ما عدللتم احدا، حل عدللتم احدا ما عدللنا احدا۔ تو یہ ہم بعض بار کبھی اس پیٹرن پہ کبھی اس پہ کراتے ہیں تاکہ آپ کو یہ ہو کہ اچھا ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی۔ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جن میں 2 زبر پہ پڑھنے یا جو ہے یہ الف سے پڑھیں۔ آئیے اس کا مدارع دیکھتے ہیں۔ یدل وہ گمراہ کرتا ہے یا کرتا ہے، وہ گمراہ کرتا ہے، یدلون وہ سب گمراہ کرتے ہیں، تدلو آپ گمراہ کرتے ہیں، ادلو میں گمراہ کرتا ہوں، تدلون آپ سب گمراہ کرتے ہیں، ندلو ہم سب گمراہ کرتے ہیں، تدلو وہ عورت گمراہ کرتی ہے۔ اب باقی باری ہے جی سسٹر زاہدہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا، آپ کرا دیجئے۔ جی یدلو وہ گمراہ کرتا ہے یا کرے گا، یدلونا وہ سب گمراہ کرتے ہیں یا کریں گے، تدلو آپ گمراہ کرتے ہیں، ادلو میں گمراہ کرتا ہوں،
तुदिल्लूना आप सब गुमराह करते हैं, नुदिल्लु हम सब गुमराह करते हैं, तुदिल्लु वो औरत गुमराह करती है। हाँ, तो ये हमारे पास मुकालमा आ गया, 2 बंदे चाहिए। जी ब्रदर हसन आप सवाल कीजिए, और जो है जवाब कौन देगा भाई? खालिद भाई देंगे। चलो। हल युदिल्लु ला युदिल्लु हल युदिल्लूना ला युदिल्लूना हल तुदिल्लु ला उदिल्लु हल तुदिल्लूना ला नुदिल्लु। अब चेंज ओवर, यानी खालिद भाई आप सवाल करें, ब्रदर हसन आप जो उन्हें जवाब दीजिए। हल युदिल्लु ला युदिल्लु हल युदिल्लूना ला युदिल्लूना हल तुदिल्लु ला उदिल्लु हल तुदिल्लूना ला नुदिल्लु। गुड। तो आगे चलते हैं, आगे भी मुकालमा है, इसको हम 2 बहनों से करा लेते हैं। जी कौन कौन सी हैं? जायदा जी आप सवाल कीजिए, और इनको जवाब कौन देंगी? शाहीन जी आप जवाब दीजिए। चलें। हल युदिल्लुल कौमा ला युदिल्लुल कौमा, हल युदिल्लूनल कौमा ला युदिल्लूनल कौमा, हल तुदिल्लुल कौमा ला उदिल्लुल कौमा, हल तुदिल्लूनल कौमा। ला नुदिल्लुल कौमा। गुड। तो आइए अब चेंज ओवर कीजिए। सिस्टर शाहीन आप सवाल हल कीजिए, ज्यादा आप जवाब दीजिए। जी हल युदिल्लुल कौमा, ला युदिल्लुल कौमा हल युदिल्लूनल कौमा, ला युदिल्लूनल कौमा हल तुदिल्लुल कौमा, ला उदिल्लुल कौमा हल तुदिल्लूनल कौमा, ला नुदिल्लुल कौमा। ला नुदिल्लुल कौमा। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चलें, वो कह रही हैं आपकी क्लास में तो कोई है ही नहीं, ये 26 लोग 25 लोग हैं। ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं, देखो सादा। असलमा से अस्लिम अमर बना, तो यहाँ पे क्या होगा? अदल्ला से अदिल्ला। असलमा और अदिल्ला पे गौर कीजिए, अमर में हमजा के ऊपर जबर है। अब तक जितने हमने अमर बनाए थे उन पे जबर नहीं आया था, या तो पेश होता था या जेर। यहाँ पे गौर कीजिए, ये 4 हरफी जब कोई हरफ आता है और उसका हमजा शुरू में हो, बाब अफाल हो, उसका अमर बनते हुए जब है हमजा जो है वो जबर से आता है एक, और दूसरा ये कि हमजा हर हालत में आता है, चाहे वहां हमजा की जरूरत हो या ना हो, दोनों सूरतों में हमजा आएगा। जैसे ये देखें, युदिल्लु में या हटाया, लाम को सुकून किया तो दाल के नीचे जेर है, पढ़ा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी देखें हमजा आया। असलमा में युस्लिम का या हटाया तो पढ़ा नहीं जा रहा था सीन, इसलिए तो हमजा आया। वहां पे तो समझ आ रही थी, पढ़ा नहीं जा रहा था, सीन के ऊपर जो है सुकून था, इसलिए हमजा आया। लेकिन ये जो है युदिल्लु में जब या को गिराया तो दाल के नीचे जेर तो है ना, पढ़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी हमजा है। तो ये कानून याद रख लीजिए, मजीद फी में 4 हरफी फेल वाला हमजा का जब भी अमर बनेगा उसमें हमजा आएगा, चाहे जरूरत हो या ना हो। जैसे ये असलमा में जरूरत थी, आया, अदल्ला में जरूरत नहीं है, फिर भी आ गया। दूसरी बात है, ये जब हमजा आता है ये 4 हरफी वाले का, ये अपना जबर लेके आता है साथ, ये पेश और जेर नहीं लेता है। यही इसका फर्क होता है 4 हरफी वाले जो है अमर का, कि उसका हमजा हर हालत में आता है और जबर के साथ। अदिल्ला अदिल, ला तदिल्ला, ला तुदिल्ला, तुदिल्ला, ला तुदिल्ला। तो ये जो है इसका था अदिल्ला, अदिल्लु, ला तदिल्ला, ला तुदिल्ला। तो आइए अरबी बोलचाल लेते हैं। ला तुदिल्ला, तो सामने सुनने वाला क्या कहेगा? ला उदिल्ला, उदिल्ला नहीं होगा, उदिल्लु। ये
दारे था ना, युदिल्लू युदिल्लूना तुदिल्लू उदिल्लू उदिल्लू तुदिल्लूना उदिल्लू, तो ये उदिल्लू और नुदिल्लू आएंगे मुदारे से शादी में। ला तुदिल्लू का ला नुदिल्लू दारे के सीधे आएंगे। तो आइए असलमा से हमने बनाया था फाइल मुस्लिम और मफूल मुस्लिम और फेल था इस्लाम। तो आइए उसी तरह अदल्ला से क्या बनेगा, मुदिल मुदल्लल और इदलाल इदलाल। तो आइए देखते हैं मुदल्लिल मुदल्लल इदलाल। मुदल्लिल गुमराह करने वाला, मुदल्लिल जिसको गुमराह किया जाए, इदलाल गुमराह करने। तो हमारा पूरा टेबल आ गया हमारे पास। आप इसे प्लीज कोई से दिखा दीजिए। ब्रदर खालिद महमूद आप करा दीजिए। सर अदल्ला, अदल्लू, अदललता, अदललतु, अदललतुम, अदललना, अदल्लत, युदिल्लु, युदिल्लूना, तुदिल्लु, उदिल्लु, तुदिल्लूना, नुदिल्लु, तुदिल्लु, अदिल्ला, अदिल्लु, ला तुदिल्ला, ला तुदिल्लु, मुदिल्ला, मुदल, इदलाल, मुदल्लन मुदल मुदल्लन मुदल्लन इदलाल, यानी इस तरह भी इसे कह सकते हैं आप। अदल्ला उसने गुमराह किया, युदिल्लु वो गुमराह करता है, अदिल्ला गुमराह करना, मुदिल्लिल गुमराह करना, मुदल्लन गुमराह करना, इदलाल गुमराह करना। अल्लाह गुमराह करता है काफिरों को, अल्लाह गुमराह करता है, युदिल्लल्लाहु काफिरीना व अदल्ला फिरऔना कौमहू, क्या होगा, और गुमराह किया फिरौन ने अपनी कौम या अपने लोगों को। हल अदलल तल कौमा, ता है तुम्हें बदलेगा, मा अदलल तुल कौमा। अदल्ला की तरह अहब्बा का होता है, अहब्बा अहब्बू अहब्बता अहब्बतु अहब्बतुम अहब्बतना अहब्बत। मुदारे होता है युहिब्बू युहिब्बूना तुहिब्बू तुहिब्बूना 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 नुहिब्बू तुहिब्बू। अमर होता है और जो है उसके साथ अहिब्बा अहिब्बू, ला तुहिब्बू और मुहिब्बुन मुहब्बन और अहबाब। तो ये आपके पास टेबल है, प्लीज आप में से कोई जो है इसे करा दे। जी सिस्टर निगत परवेज आपने हैंड रेज किया होता, आप करा दीजिए। अहब्बा, अहब्बू, अहबब्ता, अहबब्तु, अहबब्तुम, अहबबना, अहब्बत, युहिब्बू, युहिब्बूना, तुहिब्बू, उहिब्बू, तुहिब्बूना, नुहिब्बू, तुहिब्बू, अहिब्बा, अहबिब, अहिब्बू, अहबिबू, ला तुहिब्बा, ला तुहबिब, ला तुहिब्बू, ला तुहबिबू, मुहिब्बुन, मुहब्बुन, एहबाबुन। जब किसी और टेबल में दो कलर के अंदर लिखाई आ जाए तो हम ये करते हैं, जो पहली पक्की लिखाई पूरे टेबल में चल के पहले उसको पढ़ते हैं और उससे पूरा करते हैं। हम कहेंगे अहिब्बा अहिब्बू ला तुहिब्बा ला तुहिब्बू मुहिब्बुन मुहिब्बन एहबाबुन। फिर कहेंगे इसको हम अमर में यूं भी कह सकते हैं अहबिब अहबिबू ला तुहिब्बिब ला तुहिब्बू, यानी बा को खोल लेते हैं। तो इसके पढ़ने का तरीका जज़ाकल्लाह। इसलिए डबल कलर देते हैं कि जो पूरा टेबल चल रहा है इस कलर में, आपको उसी रवानगी में उस टेबल को कर लीजिए, और जो डिफरेंट कलर का रहा है उसको उस टेबल को मुकम्मल करने के बाद बताइए अच्छा इसका ये चीज ऐसे भी है। जी आप इसकी 6 चाबियां जज़ाकल्लाह। बताइए प्लीज। जी, अहब्बा, युहिब्बू, अह अहिब्बा और मुहिब्बुन, मुहब्बुन, एहबाबुन। और रूट इसका लेटर हाँ जी रूट लेटर है हा बाबा, और और इसका बाब। बाब है इफ़आल। जी ठीक। तो आइए, हमने ये देखा था अल्लामा से लफ्ज तालीम और बाब था तफईल, और हसबा से लफ्ज मुहासबा और बाब था मुफाअला, और जो है असलमा से हमने लफ्ज सीखा इस्लाम, बाब का नाम है इफ़ाल, इख्तलाफा से इख्तलाफ और बाब इब्तियाल, इस्तगफरा से इस्तगफार और बाब इस्तिफाल, तदब्बरा से तदब्बर और बाब तफाउल,
तदारा से तदारस और बाब तफाउल, और जो है इनकलाबा से इनकलाब और बाब का नाम है इंफियाल। तो आइए हम इसे यूं भी याद सकते हैं, इफाल, इसमें ता लगाएं इफ्तिआल, इफाल में नून लगाएं इंफियाल, इफाल में सीन ता लगाएं इस्तिफाल। पांचवा मुअन्नस मुफाला, पीछे तीन रह गए तो तीनों में एक एक ता लगा दें और एक एक ज़ाद, ता और या लगाएं तफईल, ता और अलिफ लगाएं तफाउल, ता और ऐन लगाएं तफाउल। तो ये जो है था तरीका, इसको याद। तो ये देखिए माजी में पहले कलमे पे हमेशा जबर होता है, आखिरी कलमे पे भी जबर होता है, लेकिन ये ऐन कलमे पे कभी जबर, कभी जेर, कभी पेश हो सकता है। इस तीनों हालतों को मारूफ कहते हैं। अगर मुतारे को देखें, इलामत मुतारे पे हमेशा जबर होता है और लाम कलमे पे हमेशा पेश होता है। ऐन कलमा जो है यानी ये दरमियानी कलमा है, तो इस पे क्या है, कभी जबर, कभी जेर, कभी पेश होता है। ये क्या मारूफ है, माजी और जो है मुदारे मारूफ आपने देखिए। इसमें एक तब्दीली होती क्या, अगर माजी में पहले कलमे पे पेश आ रहा हो और ऐन कलमे के नीचे जेर हो तो वो मजरूरी हो। अगर पहले कलमे पे पेश आ रहा है और दूसरे कलमे पे जबर या पेश आ रहा है, फिर वो मजरूर नहीं होगा, वो कोई और चीज है। इसी तरह मुदारे में ये देखें, माजी में फा एन लाम फाला, अब इसमें देखें फूइला, पहले पे पेश दूसरे पे जेर आया तो क्या हुआ, ये मजरूर है। फतहा, देखें पहले पे पेश दूसरे पे जेर आया, फूतिहा, मजरूर हुआ। नसरा, पहले पे पेश दूसरे पे जेर आया, नुसीरा, मजहूल हुआ। दरबा, पहले पे पेश दूसरे पे जेर आया, दुरीबा, मजहूल हुआ। खलका, इससे देखें पहले पे पेश दूसरे पे जेर आया, खुलिका, मजहूल हुआ। शारिबा, पहले पे पेश और दूसरे पे जेर है, शुरीबा, मजहूल है। कतला, पहले पे पेश दूसरे पे जेर, कुतिला, मजहूल है। कतबा का जो है क्या होगा, मजहूल, ये आप लोग बना लीजिए जी, बनाइए। कुतिबा, पहले पे पेश दूसरे पे जेर आएगा, तो ये माजी का। अब देखिए मुदारे में अगर पहले कलमे पे पेश आ रहा हो और दरमियान वाले कलमे पे जो है जबर आ जाए तो फिर ये मजहूल होगा। क्यों, मारूफ में क्या था, इलामत मुदारे पे जबर होता है, दरमियान वाले कलमे पे जबर जेर पेश कुछ भी हो सकता है, लेकिन मजहूल में क्या होगा, पहले पे पेश और ऐन कलमे पे हमेशा जबर होगा। आइए मिसालें देखते हैं। या फालू क्या है, मुदारे है, क्यों, पहले पे जबर है और ऐन कलमा जबर है, तो इसको देखें। यू फालू, पहले पे पेश ऐन पे जबर आ गया, ये मुदारे का मजहूल है। यंसुरु, पहले पे जबर आ रहा है, दरमियान वाले पे पेश, मारूफ, यंसरू, पे पेश और दरमियान वाले पे जबर आ रहा है। यादरिबू, देखें पहले पे जबर है, दरमियान वाले पे जेर आ रहा है, मारूफ है। युद्राबू, रा पे फिर जबर आएगा, अगर जेर होगा फिर नहीं होगा, फिर ये मजहूल। अगर पहले पे पेश है और रा पे जेर आए फिर ये मजहूल। इसी तरह यफ्तहू, ये क्या है, पहले पे जबर और दरमियान वाले पे जबर है, तो लिहाजा ये क्या हुआ, मारूफ हुआ। और यहाँ पहले पे पेश और दरमियान वाले पे जबर हुआ, मजहूल, मुदारे मजहूल। यरहमू, जबर और दरमियान वाले पे जबर आ रहा है, मारूफ है। तो युरहमू, या पहले पे पेश और दरमियान वाले पे जबर, तो मुदारे मजहूल हुआ। यकराउ, पहले पे जो है जबर और दूसरे पे जबर है तो मारूफ हुआ। अगर ये जो है पहले पे पेश यानी जबर आ जाए तो क्या, युकराउ, मुदारे मजहूल हुआ। अब आपका इम्तिहान है। लुइना, हाँ जी, ये कौन सा फेल है, जल्दी जल्दी बताएं, टाइम नहीं, आपका टाइम पूरा हो चुका है और अगली क्लास मैंने जल्दी देनी है। लुइना माजी का मजहूल है। युरहमू मुदारे मजहूल है। कुतिबा माजी मजहूल है। माजी मुदारे मजहूल है। माजी माजी मजहूल,
کیا ہو مدارے مدارے مجہول مدارے مجہول یہ مجہول ہے مدارے مجہول مدارے مجہول ہے مدارے مجہول مدارے مجہول ماضی مجہول ماضی ماضی مجہول مزید بھی ہے سر مزید فی کی بات ماضی ہی نہیں ہو رہی، ہم مجہول تو یہاں پہ مجہول اور معروف پہ ماضی چھان رہے ہیں۔ مجہول ہے ماضی مجہول کیسے ہے؟ کیا یہ 3 حرفی ہے؟ 3 حرفی ہوگا تو دوسرے حرف کے نیچے زیر ہم قبول کریں گے، 4 حرفی ہے تو اس کے اوپر معروف زبر لیں گے، تو یہ نہ تو ماضی ہے نہ مجہول جو ہے مضارع ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، تو لہٰذا یہ معروف نہ ماضی ہے کیونکہ 3 حرفی نہیں ہے، اور یہ جو ہے مجہول مضارع بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے عین کلمہ پہ زبر نہیں آ رہا ہے۔ چلیں آگے چلیں، یو ہو، یہ جو ہے مضارع مجہول ہے، پہلے پہ مدارے پیش اور مجہول درمیان پہ زبر آ گیا۔ یسبح، ہاں جی کیا ہے؟ مدارے یہ بھی معروف 4 ہے، حرف مجہول ہے، کیا ہے؟ مدارے مجہول مدارے معروف ہے مضارع مدارے مجہول مجہول کیسے ہوگا؟ نہیں اس ہے کا درمیان والا کلمہ جو ہے با ہے، اس پہ زبر ہی نہیں آ رہا، اس پہ تو زیر لکھا ہوا ہے، تو سب بھی ہو لکھا ہوا ہے، با کے نیچے زیر آ رہی ہے، زبر آ ہی نہیں رہا، تو لہذا مضارع مجہول نہیں ہے۔ ڈفرنٹ ہے یہی سارا زور تھا کہ مضارع کے اندر پہلے پہ پیش اور یہ درمیان والا عین کلمہ، اس پہ ہمیشہ زبر ہونی چاہیے، اگر زبر نہیں ہے جیسے میں زیر آ رہے ہیں تو یہ مجہول نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، اور پیش کے آنے کی 4 وجہ وہ ہم کسی اور کلاس میں پڑھیں گے، وہاں پھر آپ کو بتائیں گے یہ پیش جب آتا ہے اس کو کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ مجہول نہیں ہے تو کیا ہے۔ آگے دیکھیں، ینزلو، بتائیے مجہول ہے یا نہیں ہے؟ مجہول ہے، نہیں ہے نہیں ہے سر نہیں ہے نہیں سر نہیں ہے یہاں پہ دیر آ گئی ہے، یو کیم، یہ بھی سر نہیں ہے یہ بھی نہیں نہیں ہے، یخرجو نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے نہیں سر ہے نہیں، ہے اور یفعلو یہ یوسر ہے یہ سر ہے یوسر یہ ہے مدارے مدارے ہے پتہ مجہول تم نے جان لیا، اتدو منکم، تم سب نے زیادتی کی تم میں، فقلنا لہم، تو ہم نے ان سے کہا تم خاسین، ہو جاؤ ذلیل بندر، کہا تھا وہ دنیاوی جو ہے سرگرمیوں میں ملوث نہ ہو، پلیز میوٹ رکھیے۔ ہفتہ کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریشم پہننے سے آل ABC، تو اس میں جو ہے ریشم پہننا، شراب پینا اور گانا اے بجانا، بی سی، یہ سارے آ جائیں گے سر پلیز آپ میوٹ رکھیں تاکہ میں جلدی سے آپ کو سوال دکھا دوں، میں آلریڈی اپنے ٹائم سے 3 منٹ اوپر جا چکا ہوں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو سزا کے طور پر کہا ذلیل بندر بن جاؤ، جعلہ کا اسم جو ہے وہ جائل ہوتا ہے، عالمان سے جو ہے مصدر علم ہوتا ہے، خاصیہ کی جمع خاسرون خاسرین ہے، احبہ سے افعال کی 3 چابی ہے، احبہ یحبو احبب ہوتا ہے، احببتا کا ترجمہ آپ نے پسند کیا، حل ادللت القوما جواب ہوگا ما ادللت قوما، انی احببت کا ترجمہ بے شک میں نے پسند کیا، ادلہ فرعون قومہ، فرعون نے گمراہ کیا اپنے لوگوں کو، یدلونا کا جواب ہوگا وہ سب گمراہ کرتے ہیں وہ سب گمراہ ہوں گے، ہم پسند کرتے ہیں کہ عربی ہوگی نحبو، حل یدل القوما کا جواب ہوگا نام یدل القوما، حل ہم مدلونا کا جواب ہوگا نام ہم مدلون، ادلہ سے اسما کی 3 چابی ہوں گی، مدلل مدلل ادلال، احبہ سے افعال کی 3 چابی ہوں گے، احبہ یحبو احبب، اور جو ہے یہ 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ سے معذرت سوالات آپ کے آج میں نہیں لے پاؤں گا، تو یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کل کی کلاس میں میں کوشش کروں گا کہ ہم آپ کے سوالات لیں۔ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔